سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت، سورہ شمس. اب دیکھیے عید الفطر، عید الضحیٰ، ان دو آیات پہ، ان دو عیدوں کے موقع پہ آپ دو صورتیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تاکید ہے، ابھی مستحب ہے. جب آقا کا ظہور ہوگا یہی نماز واجب ہو جائے گی کیونکہ حق امام ہے. ابھی آپ مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں. لیکن نماز عید فطر ہو یا نماز عید قربان ہو، ان دونوں نمازوں میں آپ 2 صورتیں پڑھتے ہیں. ایک سورہ شمس، دوسری سورہ اعلی. ان 2 صورتوں میں صرف ایک بات ہے، جو بات پروردگار نے سورہ شمس میں کہی وہی بات پروردگار نے سورہ اعلی میں کہی. یہاں 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا. سورہ اعلی میں کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا. ایک بات، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کا تزکیہ کیا. اور پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ تاکید ہے عید کی دونوں نمازوں یہی 2 صورتیں پڑھی جائیں. کیوں؟ اور پھر ان کا مرحلہ کیا؟ پہلے 29 دن 30 دن پروردگار روزہ رکھواتا ہے. کیوں روزے فرض کیے گئے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کا معنی ڈر نہیں. کسی ڈکشنری میں، کسی لغت کی کتاب میں آپ کوئی لغت اٹھائیں، قاموس، مجمع البحرین، فقہ اللغہ، لسان العرب، اور کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں، کسی کتاب میں تقوی کا معنی ڈر نہیں، تقوی کا معنی خوف نہیں، تقوی کا معنی پرہیزگاری نہیں. یہ ایک المیہ ہے. کوئی اردو ترجمہ اٹھائیں، تفسیر اٹھائیں، تقوی کا معنی یا ڈر ہے یا خوف لکھا گیا یا پرہیزگاری. نہ، تقوی کا معنی نگہداشت ہے، حفاظت، بچاؤ. قرآن نے اسی معنی میں تقوی کو استعمال کیا. نہج البلاغہ میں جو لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا تقوی، اسی معنی میں. قرآن نے تقوی کو لباس قرار دیا. لباس انسان کو گرمی سردی کے اثرات سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں تقوی کو قلعہ قرار دیا. آپ آیت کا لب و لہجہ دیکھیے. جیسے ایک چھوٹا بچہ، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اب 3-4 سال پہلے جیسے پوری دنیا میں، پاکستان میں، آپ کے ملتان میں بھی ایک بیماری پھیلی، ایک وائرس. کیا نام تھا؟ کورونا. اور پھر سب پریشان تھے، گھروں میں دبکے ہوئے، اور دوست کو دور سے دیکھ کے ایک کونے سے گزر رہا ہے تاکہ کہیں منتقل نہ ہو جائے. 1000 احتیاط ہے، اور سینیٹائزر استعمال ہو رہے ہیں، ماسک استعمال ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے گریز ہے، فاصلہ رکھا ہوا ہے، ایک خوف کی فضا تھی. پھر جیسے ہی ویکسینیشن معلوم ہو گئی اور جس کو انجیکشن لگنے لگا، پھر مطمئن ہے. اب بھیڑ میں بھی جا رہے ہیں، سب کے ساتھ مل رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، اب کوئی پرہیز نہیں. ویکسینیشن. اور جب ویکسینیشن لگوانے کے لیے، انجیکشن لگوانے کے لیے فرض کریں آپ کسی بچے کو لے کے جاتے ہیں، بتائیں ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے مرحلے میں وہ بچہ گھبراتا ہے، ٹیکے کے نام سے ہی بڑا بھی اس کی سی نکل جاتی ہے. جی بے رسد بچہ ہے چھوٹا، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی تم کتنے اچھے بچے ہو، کتنے پیارے بچے ہو، تم کتنے بہترین بچے ہو، اور اس کی تعریف تمجید کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے. جیسے ڈاکٹر پہلے روئی لگاتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی بچہ تھوڑا سا خوش ہوا تو فوراً سے وہ انجیکشن میں دوا بھرتا ہے اور وہ گاڑ دیتا ہے، اس کے بازو میں پیوست کرتا ہے، اور فوراً سے سی نکل جاتی. اور کیا ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ ٹیکہ میں نے صرف تمہیں تو نہیں لگایا، یہ تو ملتان سوتری وٹ کے شیعہ میانی کے تمام جتنے بھی افراد تھے، ہم نے سب کو لگایا. کیوں؟ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، تمہاری حفاظت ہو جائے، پھر تم پر یہ وائرس اثر نہ کرے. اگر یہ مثال پہنچی ہو بے عین ہی، پروردگار نے یہی انداز اختیار کیا. پہلے مرحلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، وہ خدائے صمد، وہ خدائے بے نیاز، اس محتاج انسان کو لائق خطاب سمجھ رہا ہے، لائق گفتگو سمجھ رہا ہے. کتنی عزت دی کہ مومن سے مخاطب ہوا، خدائے بے نیاز، سراپا نیاز سے خود خطاب کرے، یا ایھا الذین آمنو. یہ خوش ہوا، اور جیسے خوش ہوا کہ خدا نے مجھے لائق خطاب سمجھا، تو پروردگار نے 30 دنوں کا وہ انجیکشن، جس میں 30 دنوں کے لیے روزوں کا حکم تھا، وہ منتقل کیا. اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. جیسے ہی پروردگار یہ بات کی تو اب چیخ نکلی کہ میں گرمیوں میں یا ان بھوک اور پیاس کیسے برداشت کروں گا. تو پروردگار نے فرمایا یہ ٹیکہ صرف تجھے نہیں لگا، تجھ سے پچھلوں کو بھی لگایا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم،
पिछलों को भी ये इंजेक्शन लगाया गया, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा, मुत्तकी यानी महफूज, मुत्तकी यानी जिसकी वैक्सीनेशन हो जाए। 30 दिन या 29 दिन मुसलसल हलाल चीजों से खुदा रोकता है। खाना हलाल है, रिस्क हलाल से भी रोकता है, ताकि इतनी मश्क हो जाए कि अब हराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए 1000 मर्तबा सोचे। और 29 या 30 दिन मुसलसल रोजा रखवाने के बाद अब परवरदिगार हुक्म देता है, जाओ नमाज ईद अदा करो। और नमाज ईद में फिर ये 2 सूरतें पढ़वाई जाती, सूरह शम्स, सूरह आला। इन 2 सूरतों का महवर एक चीज है। और 9 मर्तबा कुनूत का हुक्म है। पहली रकत में 5 मर्तबा, दूसरी रकत में 4 मर्तबा, और ये 9 मर्तबा एक कुनूत पढ़ा जाए। और 9 का अदद अजीब है, आप खुद सोचिएगा। सूरह शम्स में भी जो ये आयत है, कद अफलह मन ज़क्काहा, ये आयत नंबर 9 है। और आगे चले जाएं सूरह आला में तो आयत नंबर 14 है। और 9 मर्तबा हुक्म है ये कुनूत पढ़े, अल्लाहुम्मा अहलल किबरिया। समझे कि परवरदिगार इंसान को कहां तक पहुंचाना चाहता है, इंसान की निहाई मंजिल क्या है, इंसान का दर्जा कमाल क्या। अल्लाहुम्मा अहलल किबरिया वल अज़मा व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल आफ़्व वल रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा, अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रम व शरफ़म व करामतम व मज़ीदा। फिर सिर्फ बात एक है, बाकी दुरूद व सलाम है। एक बात, सिर्फ एक बात, कुनूत में एक बात सिखाई जा रही, क्या? अन तुदखिलनी फी कुल्लि खैरिन अदखलत फीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद। परवरदिगार तो मुझे उस हर खैर में दाखिल कर दे जिसे जो मोहम्मद व आल मुहम्मद के शामिल हाल की। व अन तुखरिजनी मिन कुल्लि सूइन अखरजत मिनहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद, और मुझे हर उस बुराई से और सू से दूर कर दे जिसे मोहम्मद व आल मोहम्मद से दूर रखा। यानी मुझे वो उरूज, औज, रिफअत, बुलंदी अता फरमा। ये ईद का तस्वुर। ईद को ईद क्यों कहते हैं? लफ्ज़ से ईद, औद, ये एक खानदान के अल्फाज। ईद, औद, पलटना, बाज़गश्त। ईद उल फितरा क्या मतलब? ईद उल फितरा यानी फितरत की तरफ बाज़गश्त, यानी मुसलसल 29 दिन या 30 दिन इस मश्क के नतीजे में इंसान फितरत की तरफ पलट आता है, क्योंकि इंसान फितरतन मासूम होता है। ये जो कहते हैं इंसान गुनाह का पुतला है, ये गलत बात, ये उज़्र तराशी है। उज़्र तराशने के लिए अपने लिए सफाई के तौर पे ना, इंसान खता का पुतला नहीं। इंसान को अल्लाह ने मासूम खल्क किया और चाहता है कि ये हमेशा मासूम रहे इसी हालत में, जो कि गुनाहों की वजह से, खुदा की नाफरमानी के नतीजे में जो इसकी पाक फितरत पर गर्द आ जाती है, अब रोजे रखवाए जाते हैं। इसलिए अल्लाह ये रोजों का फर्ज करना इंतहाई रहमत परवरदिगार है, ताकि इंसान अपनी पाकीज़ा फितरत की तरफ पलट आए, जो कि फितरी तौर पर ये पाक है। तो ईद उल फितरा यानी फितरत की तरफ औद कर आए, फितरत की तरफ लौट आए, इसे ईद कहते हैं। नहजुल बलागा में जो मौला मुत्तकिया ने ईद की तारीफ बयान की कि मोमिन का हर वो दिन ईद है जिस दिन वो कोई गुनाह नहीं करता। समझना, रूह दीन को समझना है, ताकि फलसफा इरसाल नूर फातिमा ज़ारा समझ में आ जाए। ये ईद फित्र, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान इसलिए नहीं कि इसमें कुर्बानी की जाती और हम नाम रखी ये छोटी ईद है, वो बड़ी ईद है कि उसमें शायद बड़ा जानवर ज़िबा किया जाता है ना। ईद कुर्बान, घर में पालतू जानवर को ज़िबा करना मकरूह है। साल, 2 साल, 3 साल आपने घर में रखा, अगर आप उसे ज़िबा करेंगे, दीन मना करता है इसे ज़िबा ना करो। क्यों मकरूह है? फलसफा कराहत क्या? इसलिए कि इंसान संगदिल हो जाएगा, पत्थर दिल हो जाएगा कि इतना अरसा एक हैवान घर में रहा है कि जिससे इंसान मानूस हो गया, अगर बराबर ये काम करता रहेगा सख्त दिल हो जाएगा। अल्लाह नहीं चाहता इंसान संग दिल हो, इसलिए मना किया। लेकिन यह भी मना किया कि ऐसे ना हो कि इंसान उसी दिन बाजार से खरीदे, उसी दिन ज़िबा करे, नहीं, कुछ दिन पहले खरीदे ताकि मानूस हो जाए, और मानूस हो जाने के बाद ज़िबा करे। क्यों ये हुक्म है? ये फलसफा इस्तेहबाब क्या है? क्यों कुछ दिन घर में रख कर उसकी खिदमत करने का हुक्म है? ताकि मानूस हो जाए, और फिर जब जानवर को ज़िबा करने का वक्त आए तो मासूम फरमाते
کہ یا خود ذبح کرے، اگر قصاب ذبح کرتا ہے اس کی چھری پہ ہاتھ رکھے اور چھری چلاتے ہوئے کیا نیت کرے، یہ نہیں کہ میں دمبا ذبح کر رہا ہوں، گوسفند ذبح کر رہا ہوں، اونٹ ذبح کر رہا ہوں، جانور کو ذبح کر رہا ہوں، نہ، معصوم فرماتے اپنی خواہشوں کو مجسم کرے، نفس امارہ کو مجسم کرے، اور چھری چلاتے ہوئے ان 40 دنوں کے بعد 30 دن ذیقات کے، 10 دن پہلے ذی الحج کے، ان 40 دنوں کی اہمیت الاقبال میں پڑھ لیجیے، مفاتیح الجنان میں پڑھ لیجیے، مصباح المتہجد میں پڑھ لیجیے، باقی کتب میں جیسے ماہ رمضان کی 30 دنوں کی اہمیت، یہ ایسی ہی اہمیت یہ 40 دن کہ ان میں پھر روز عرفہ کو پروردگار نے رکھا کہ اگر کسی کی شب قدر میں بھی دعا قبول نہ ہو تو امام سجاد فرماتے کہ روز عرفہ کا انتظار کرے، اور روز عرفہ جب دیکھا ایک شخص لوگوں سے بھیک مانگ رہے کا تعجب ہے، آج کے دن بھی لوگوں سے مانگ رہے، آج وہ بچہ جو اپنی ماں کے شکم میں پروردگار اس پر بھی اپنی عنایات کرتا ہے۔ یہ روز عرفہ جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کیوں مسلسل یہ 40 دنوں کا اثر، یہ اللہ نے جو جناب موسیٰ کلیم کو 40 دن رکھا، پہلے ذیقات کے 10 دن، پھر 10 دن بڑھائے، پھر 10 دن بڑھائے، ایک مہینہ، پھر ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، پھر یہ قربانی قرب سے، یہ نہیں کہ جانور پہ چھری چل رہی، نہیں، معصوم فرماتے کہ چھری چلاتے ہو یہ نیت کرو کہ میں اپنی خواہشات، شہوات، نفس امارہ پر چھری چلا رہا ہوں، اور چھری چلنے کے بعد اگر وہ شیطنت اور شہوات، خواہشات اسی طرح سے باقی ہیں، اس کا مطلب تو نے قربانی نہیں کی، تم مقام قرب تک نہیں پہنچا۔ یہ وہی مقصد ہے، قرب پروردگار یعنی کمال۔ اب آپ سمجھیے گا، میں اشارے کر رہا ہوں، جیسے میں نے روزوں سے متعلق بتایا، عید فطر سے متعلق بتایا، ذی الحج کے یہ 10 دن، ذیقات کے 30 دن، عید الاضحیٰ کا فلسفہ بیان کیا، اور باقی عبادات کا، سب کی روح کمال۔ یہ عبادات جو خدا نے ہم پر فرض کی با کمال بنانے کے لیے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں، ورنہ خدا صمد، خدا بے نیاز کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے سے خدا کو کیا فائدہ؟ خدا کو کوئی فائدہ نہیں، انسان کو فائدہ ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نماز کو بشر پر واجب قرار دے تاکہ یہ بے کمال نہ رہ جائے۔ اور پھر نماز سے پہلے وضو کیوں فرض کیا؟ وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں۔ مثلا پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے، پھر کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، کریں مرضی نہ کریں مرضی، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد چہرہ دھونا واجب ہے، بازو دھونا واجب ہے، سر کا مسا واجب ہے، پاؤں کا مسا واجب ہے۔ اگر واجب ہے تو ساری چیزیں واجب ہونی چاہیے، پھر ہاتھ دھونے بھی واجب ہو، کلی کرنا بھی واجب، ناک میں پانی ڈالنا بھی واجب۔ اور اگر مستحب ہے، جب پہلے کام خدا نے مستحب رکھے، پھر چہرہ دھونا بھی مستحب رکھے، مسا بھی مستحب رکھے، بازو کو دھونا بھی مستحب رکھے۔ وہاں فلسفہ استحباب کیا، یہاں فلسفہ وجوب کیا؟ یہ سوال جب امام ہشتم سے پوچھا گیا تو امام نے پھر تفسیر سے ان مراحل کو بیان کیا۔ وضو سے نماز، اگر خدا سے گفتگو کرنی تو سیدھا جا کے کھڑا ہو جائے، یہ کیوں ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے، اور وضو میں کیوں اس ترتیب کا خیال رکھے، اور کیوں کچھ چیزیں مستحب قرار دیں؟ میں اختصار سے، تاکہ اس نقطے کی طرف میں کسی طرح اپنے بچوں اور جوانوں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، اس عظیم ترین نقطے کی طرف۔ خود سیدہ نے بھی جو 17 مراحل بیان کیے اپنے خطبے میں، ان میں سے ایک احکام کے وجوب اور حرمت کے فلسفے بیان کی۔ یہ بہت اہم ترین پہلو، اگر کوئی مراحل عرفان طے کرنا چاہتا ہے۔ فقہ اعتباری علم ہے، لیکن فلسفہ احکام یہ حقیقی علم۔ تو کیوں ان چیزوں کو مستحب رکھا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور پھر اس پانی کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھے اس میں کثافت تو نہیں ہے، کچرا تو نہیں ہے، آلودگی تو نہیں ہے۔ یہ اطمینان حاصل کرنے کے بعد اب ناک میں پانی ڈالے اور محسوس کرے اس میں تعفن تو نہیں ہے، بدبو تو نہیں ہے، یہ خوشبو ہے، بدبو تعفن تو نہیں ہے، اطمینان ہو گیا۔ تیسرا کام دہن میں ڈالے، کلی کرے کہ بد ذائقہ تو نہیں، اس میں کسی چیز کی آمیزش تو نہیں۔ جب یقین ہو جائے پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، اس میں کچھ آمیزش نہیں ہے، اس میں تعفن نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، بد ذائقہ نہیں ہے، تو یہ سارے کام کیوں مستحب رکھے؟ کیونکہ اب ایک واجب کام کروانا ہے۔ کون سا؟ چہرہ دھلوانا۔ کیوں چہرہ دھلوانا واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اب یہ خدا کے ملاقات کے لیے جانے والا ہے، تو ملاقات سے پہلے اس قابل ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چہرہ پیش کر سکے۔
اس لیے معصوم فرماتے ہیں یہ 3 کام مستحب کی نیت سے انجام دے، اور جب یقین ہو جائے یہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، خالص ہے، تعفن نہیں ہے، بد ذائقہ نہیں ہے، تو اب اس پانی کو اٹھائے اور چہرے پر اس نیت سے ڈالے کہ پروردگار میں نے گناہ کر کے، تیری نافرمانی کر کے خود کو آلودہ کیا، اور اب میں روسیاں ہو چکا، اور اس چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل نہیں، میں تیرے پاک طاہر طیب پانی کو وسیلہ بنا کر اس چہرے کو پاک کرنے لگا ہوں تاکہ تیری بارگاہ میں تجھ سے ہم کلام ہونے کے لائق ہو سکوں۔ یہ وضو اور وضو کے عمل میں جزیات کی طرف اب زیادہ وقت نہیں بچا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نماز کے لیے کھڑا ہوں، نماز میں تاکید ہے اعوذ باللہ پڑھے آہستہ، اونچی آواز میں نہ پڑھے، لیکن بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھے، اور پھر باقی اعمال۔ اب وقت نہیں کہ میں ان جزیات کی طرف اشارہ کروں، ایک بات کی طرف، نماز کے آخر میں آپ کون سا کام کرتے؟ ابھی آپ مغرب پڑھی کچھ دیر پہلے، عشاء پڑھی، نماز کے سب سے آخر میں کیا کیا آپ نے؟ سلام۔ یہ سلام کیا؟ جیسے آپ نے تشہد پڑھا، اب خود سوچئے یہی درود قنوت میں مستحب، رکوع میں مستحب، دونوں سجدوں میں مستحب، لیکن یہ قنوت تشہد میں واجب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم یہ احکام سمجھ لیں تو کبھی امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، کبھی کوئی دشمن باہر سے آ کر ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جب ہمیں پتا ہوگا یہ فلسفہ استحباب کیا ہے، باقی سارے مقامات پر نماز میں درود مستحب ہے، تشہد میں کیوں واجب؟ یہ بات اس کے بیان کا وقت نہیں۔ اور جیسے ہی آپ درود پڑھتے ہیں اور ان 14 کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں درود کی شکل میں، اس کے بعد سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اور نبی پر سلام بھیجا آپ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خود پر سلام بھیجا، صالحین کون؟ مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، اور پھر آخر میں کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسے آپ نے سلام بھیجا؟ کسے سلام بھیجا؟ نبی پر تو بھیج چکے، خود پر بھی بھیج چکے، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب پر سلام بھیج چکے۔ یہ کون بچا کہ نماز کے آخر میں آپ اسے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ؟ کسے سلام کر رہے ہیں؟ یہ مصافحہ کیوں کرتے ہیں نماز کے بعد؟ ابھی تو آپ کو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، اب تو مصافحہ نہیں کر رہے۔ ہاں شروع میں جب آئے تو مصافحہ کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے 2-3 دفعہ مصافحہ کریں۔ اگر کسی نے مصافحہ کیا تو آپ سمجھیں گے شاید تھک گئے، اکتا گئے، طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ مصافحہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان نئی جگہ سے آتا ہے۔ آپ جب شروع میں ایک دوسرے سے ملے مصافحہ کریں گے، بیٹھے بیٹھے نہیں، لیکن کچھ دیر پہلے جب مسجد میں آئے مصافحہ کیا، پھر مغرب پڑھی مصافحہ کیا، پھر عشاء کی پڑھی 4-5 منٹ لگے پھر مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ بار بار، اور یہ کوئی رسم نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تاکید ہے کہ نماز تمام ہونے کے بعد مومن مصافحہ کرے۔ کیوں مستحب ہے؟ فلسفہ استحباب کیا ہے؟ یہ اسلام کی روح ہے، یہ عبادات کی روح ہے۔ اس چیز کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو فلسفہ دین کو نہیں سمجھ پائیں گے، نتیجتاً فلسفہ ارسال نور فاطمہ کی طرف ہم نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے زحمت دے رہا ہوں اور ان مشکل مراحل سے آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ کسے سلام کر رہے ہیں نماز کے آخر میں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تاکہ سمجھ میں آئے کہ جو ہم مسجدوں میں لکھتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، دینیات کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ پیغمبر کی معراج تو بیان ہوتی، نماز مومن کی معراج، کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ جب مومن مسجد میں آتا ہے، یہاں بارگاہ شیرشاہ بارگاہ امام بارگاہ میں آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو یہ نماز انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جب مومن نماز شروع کرتا ہے جسم یہاں رہ جاتا ہے اور روح پرواز کرنا لگتی، اور روح کی پرواز کے لیے تزکیہ شرط ہے۔ اب تزکیہ کی اہمیت کو سمجھیے، اگر لقمہ حرام ہے تو روح یہیں رہے گی، لیکن اگر لقمہ پاک ہے اب یہ رفتہ رفتہ اس کی روح پرواز کرے گی اور یہ بلندیوں کی طرف جائے گا، اور پھر یہ گفتگو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس چند لمحے اور زحمت تمام کرو، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ، اس پہ توجہ رکھیں، اس اللہ کے لیے جو
سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے. اور پھر اچانک آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. یہ کیا ہوا؟ وہ مومن جو پہلے جو کہہ رہا تھا، اچانک ایاکا پر آ گیا. اب تو کہہ کے بات کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے نماز شروع کی تھی تو اس نے اس عالم ملک سے، عالم ناسوت سے، اس دنیا سے پرواز کرنا شروع کی تھی. چونکہ فاصلہ تھا عالم ملکوت سے، اس لیے جو کہہ رہا تھا. لیکن جیسے جیسے قربتیں بڑھنے لگی، فاصلے سمٹنے لگے، اور اب قربت کے مراحل میں جب مومن کی روح فرشتوں کی صفوں میں پہنچ کر حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے، تو گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو جاتی. وہی مومن جو پہلے جو کہہ رہا تھا، اب کہتے ہیں میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. بحول اللہ تعالی وقوتہ اقوم واقعد، تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. یہ نماز نام ہے عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب، عبد اور معبود، بندے اور اللہ کے درمیان باہمی گفتگو کا. اور جب یہ گفتگو تمام ہوتی ہے اور یہ مومن دوبارہ عالم ملکوت سے، فرشتوں کی صفوں سے شیعہ میں آنی آتا ہے، اس مسجد میں بارگاہ میں، تو آ کر سلام کر، السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے آگے جو پیش امام ہے اسے بھی میرا سلام، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں نے بھی میرا سلام ہو. کیوں؟ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان نئی جگہ سے آتا ہے. اگر کسی کی روح یہیں اسی مسجد میں رکی رہے، اسے سلام کرنے کا حق ہے؟ حق نہیں ہے. سمجھنا ہے اسلام کی عبادات، ان تمام مسائل کی روح کو درک کرنا ہے، سمجھنا ہے. انسان کی تمام زندگی کا محور، ہر عمل کا محور، عبادات کا محور تزکیہ ہے. تزکیہ اب سمجھیں، تمام انبیاء کو تزکیہ نفس بشر کے لیے بھیجا گیا، رسول اسی مقصد کے لیے آئے، کتابیں اسی مقصد کے لیے آئیں. اور اب یہ نصاب حیات انسانی اور نصاب کمال انسانی اور منشور ہدایت بشر جب مرحلہ کمال تک پہنچ رہا، انبیاء کے ذریعے سے سب سے آخری مرحلے میں پیغمبر اسلام آئے. پیغمبر کے بھیجے جانے کا مقصد اس آیت میں جو خدا نے کہا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کا تزکیہ کیا. اور جب پیغمبر کو بھیجا تو خدا نے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پہلا کام رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، انہیں کمال کی طرف عازم سفر کرتا ہے. یہ سمجھنا ہے فلسفہ ارسال رسول، فلسفہ انزال کتب. نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں تاکہ نصاب کمال انسانی مکمل ہو جائے. اور اب پیغمبر جو خاتم الانبیاء ہے اور رسالت نبوت جہاں پر پہنچ کر رک رہی ہے، تو اب قیامت تک کے لیے اس منشور کمال انسانی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نظام دیا جائے. اس بشر کے کمال اور بشر کے اوج عروج رفعت بلندی تک پہنچنے کے لیے تہذیب نفس بشر کا جو منشور ہے، اس منشور کا نام نظام عظمی ولایت ہے. سمجھیے گا، ولایت نعرہ نہیں ہے، ولایت صرف مفہوم نہیں ہے، ولایت صرف عقیدہ نہیں ہے، ولایت نظام ہے تمام انسانوں کو اپنے مقصد تخلیق تک پہنچانے کے. غدیر اور نظام ولایت کسی فرد کی میراث نہیں ہے، کسی فرقے کی میراث نہیں ہے. غدیر سرمایہ بشریت ہے، غدیر ناموس بشر ہے، غدیر قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام حقوق کے تحفظ کی ضمانت. یہ الہی نظام. اس لیے ختمی مرتبت کو حق تعالی نے تہدید آمیز لہجے میں فرمایا، بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا.
اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیوں خدا نے یہ تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا اور کیوں اس اعلان کے بعد اب ان آیات کو آپس میں ملائیے. نہ سینے میں سکت ہے نہ وقت میں گنجائش ہے کہ میں مزید کچھ عرض کر سکوں, لیکن اب سمجھیں یہ سورج اور چاند سے کیا مراد ہے. کیوں امام صادق نے فرمایا کہ سورج سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں, اس لیے کہ وہ سورج انسان کی اس ظاہری حیات کے لیے ممد و معاون ہے, لیکن اصل انسان کی حقیقت روح ہے. روح کی زندگی اور روح کو اوچے کمال تک پہنچانے کے لیے جو سورج چاہیے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ختمی مرتبت کی ساری محنت کی بقا کے لیے ایک چاند چاہیے جو پروردگار نے فرمایا والقمر اذا تلاہا. اور اس کے بعد چونکہ چاند ایک نہیں ہے اور پیغمبر کو سورج سے تشبیہ کیوں دی گئی, علی کو چاند سے تشبیہ کیوں دی گئی, اس لیے کہ ذات اقدس الہ اور حقیقت محمدی میں فرق متصور نہیں, اس لیے کہ ذات ختمی مرتبت حقیقت محمدی براہ راست حق تعالی سے کسب فیض کیا, اس لیے سورج سے تشبیہ دی گئی. اور ذات امیر المومنین کے لیے ختمی مرتبت مجرے فیض بنے, واسطہ فیض بنے, وسیلہ فیض بنے, اس لیے آپ کو چاند سے تشبیہ دی گئی. چونکہ چاند سورج سے کسب ضیاء کرتا اس لیے آپ کو چاند کہا گیا, لیکن یہ سورج اور چاند نسبی ہے. علی چاند ہیں کب؟ جب پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن یہی علی سورج ہیں کب؟ جب حسن کے ساتھ کھڑے ہوں. اب علی سورج حسن چاند, حسن سورج بھی ہیں چاند بھی ہیں. کب چاند ہیں؟ جب علی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کب سورج ہیں؟ جب امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. حسین سورج بھی چاند بھی, حسین حسن کے ساتھ چاند, علی زین العابدین کے ساتھ سورج ہے. یہ نسبی ہے. یہ جو آپ امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شمس الشموس, سلام و آپ پر اے سورجوں کے سورج. کیا مطلب اس کا؟ یہ سورہ شمس کی تفسیر ہے. بس میرے عزیزو اب سکت نہیں ہے اور وقت تمام ہو رہا ہے. یہ نسبی ہے سورج اور چاند کا ہونا, اور وہ دن جس دن سارے سورج ایک ساتھ جلوگر ہوئے, سب کی ولایت کا اعلان کیا گیا, وہ دن روز غدیر ہے. اب آئیں اس حدیث کے اس سورہ کے باطنی معنی کی طرف. اگر امام صادق فرما رہے سورج سے مراد پیغمبر اسلام, چاند سے مراد علی ابن ابی طالب, ضحیٰ سے مراد نور فاطمہ. اب دن سے مراد یہ دن نہیں ہو سکتا, یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے کہ 3 قسموں کا آپ باطنی معنی لیں, باقی قسموں کا ظاہری. باطنی معنی تو سب کا باطنی معنی. اگر سورج سے مراد پیغمبر ہے, چاند سے مراد علی ہے, ضحیٰ سے مراد فاطمہ ہے, تو پھر دن سے مراد کون سا دن ہے؟ اذا تلاہا, یہ روز غدیر کو بیان کر رہے ہیں جس دن ان سارے سورجوں کی ولایت کو بیان کیا گیا. اب جا کے پڑھ لیجئے, یہ بار بار میں نقطہ تکرار کرتا ہوں اہمیت کی وجہ سے. افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب سنتا ہوں ہندوستان میں کوئی خطیب ہے, کوئی شاعر ہے, ادیب ہے, منقبت پڑھ رہا ہے, قصیدہ پڑھ رہا ہے, تو غدیر کے دن 18 ذی الحجہ علی کی ولایت کا دن, اور بات ختم ہو گئی. نہ, روز غدیر صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ پروردگار نے اعلان کیا. سمجھ رہے ہیں غدیر کے دن کیا ہوا؟ غدیر کے دن علی کے 11 بیٹوں کی قیادت, سیادت, امامت, ولایت, رہبری کا اعلان ہوا. 110 جملے حق تعالی کی حمد و ثنا سے متعلق پیغمبر نے بیان فرمائے, 50 جملے مولا علی سے متعلق, 20 جملے باقی ائمہ سے متعلق, آخری 21 جملے امام زمانہ سے متعلق. ساری نعمتیں تمام ہوئی. کون سی نعمتیں؟ یہ جو خدا آیت غدیر میں کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین مکمل ہوا, آج کے دن نعمت تمام ہوئی. علی نعمت ہے, لیکن وجود نعمت علی میں منحصر نہیں ہے. خدا کہہ رہے میں نے ساری نعمتیں دے دی. یہ کون سی نعمتیں؟ یہ آلو, پیاز, ٹماٹر, یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں جو بہت ساروں نے سمجھ رکھی ہیں.
اور اسی لیے امام صادق نے جب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت مدینہ آیا حج کے بعد 2.5-3 سال کے بعد امام سے ملاقات ہوئی. پہلے اس نے منصور دوانکی کے دربار میں امام سے 40 سوال پوچھے. امام نے 40 سوالوں کے جواب دیے. آج جب یہ آیا تو امام نے بھی پلٹ کر 40 سوال پوچھے, اور جو آخری سوال پوچھا 40واں کا ابو حنیفہ بتاؤ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. بتاؤ یہ کون سی نعمتیں, کون سی نعمتیں؟ یہی جو ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پہنتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. فرمایا اچھا تمہارے خیال میں اگر یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر بتاؤ ایک شخص اگر تمہیں گھر کھانے پہ بلائے, دسترخوان پہ بچھا دے, بہترین کھانا کھلائے, اچھے مشروبات پیش کرے, تمہیں تحفے دے کے رخصت کرے, اور کچھ دن کے بعد جب لوگوں میں کھڑے مل جاؤ تو روک کے تم سے پوچھے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا, پینے میں کیا دیا تھا, پہننے میں تحفے کیا دیے تھے, تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کہ میں یہی سمجھوں گا بہت کم ظرف ہے, کمینہ ہے, جو کھلانے کے بعد پلانے کے بعد جتلا رہا ہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ دنیا میں تمہیں کھلائے گا, پلائے گا, یہ نعمتیں دے گا, اور پھر قیامت کے دن سے بارے میں روک کر سب کے بیچ میں کھڑے کر کے تم سے پوچھے گا کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ, وہ نعمت کہ قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. وہ نعمت عظمی ولایت ہے جس پر دین مکمل ہوا. اور علی نعمت ہے لیکن وجود نعمت علی میں منحصر نہیں ہے. اور غدیر سے متعلق خدا فرما رہے اتممت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے اپنی ساری نعمت تمام کر دی, جو کچھ میرے پاس تھا سب دان کر دیا, سب دے دیا. یہ بات سمجھانے کے لیے میں اس موقع پر مثال کا سہارا لیتا ہوں. اب آپ تو اہل ملتان ہیں, اہل پاکستان گھروں میں روٹیاں خود بناتے, لیکن ایران میں چلے جائیں, عراق میں چلے جائیں, وہاں گھروں میں روٹی نہیں بنتی کیونکہ آٹا مہنگا ہے, روٹی سستی ہے, یہ حکومت کی طرف سے سبسڈی. تو وہاں پر بازار میں لوگ روٹی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, مختلف روٹیاں, کچھ پتھر پہ بنائی جاتی ہے, کچھ مشین پہ, نون سنگک ہے, نون لواش ہے, بربری, مختلف قسم کی روٹیاں. ایک طرف مرد کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک لائن میں عورتیں کھڑی ہو جاتی. کبھی آپ کے ساتھ یہ اتفاق پیش آیا یا نہیں آیا مجھے نہیں معلوم, جو زیارت کے لیے گئے ہوں, لیکن میرے ساتھ بارہا یہ اتفاق پیش آیا کیونکہ مجھے 10 سال رکنے کا موقع ملا. کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ جب ہماری باری آئے 3-4 افراد رہ گئے ہوں روٹی کے انتظار میں, تو ایک مرتبہ عنان بھائی کہتے حجگہ خلاص جل برو آر تمام شد, حجگہ جاؤ آٹا ختم ہو گیا, اب روٹی کے لیے کل آنا, فردا بیا آر تمام شد نون تمام شد. اگر میں ایک جملے میں رک کے سمجھاؤں کہ خدا نے غدیر میں مسلمانوں سے کیا کہا, صحابہ سے کیا کہا جگہ یلا برو مدینے, چلو سب مدینے جاؤ, نعمت تمام شد. میرے خزانے میں جتنی نعمتیں تھیں علی سے لے کے مہدی تک ساری کی ساری تمہیں سونپ دی ہیں. مجھے احساس ہے گفتگو تھوڑی سی خشک تھی, مشکل تھی, پیچیدہ تھی, لیکن ان مراحل سے گزارنا ناگزیر تھا. ان بچوں تک, جوانوں تک, ہماری نسلوں تک وہ دقیق تکور, مقہور, مستضعف, کمزور, ستم دیدہ, ظلم رسیدہ ان افراد کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت غدیر سرمایہ بشریت ہے. اور غدیر میں علی سے لے کے مہدی تک ان سب کی ولایتوں کا اعلان کیا گیا. اور خدا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین کامل ہوا, آج کے دن نعمت تمام ہوئی. ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے اسلام کو رضی اللہ قرار دیا. یہ دقیق معنی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ورضیت لکم الاسلام دینا. مسلمان سمجھے, غور کرے کہ خدا کیا فرما رہا ہے. کب اسلام رضی اللہ ہوا؟ روز غدیر, جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان ہوا. تو جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بغیر
دین رضی اللہ نہیں بن سکتا تو کوئی ایسا ویسا کیسے رضی اللہ بن سکتا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں شرمندہ ہوں، ظاہراً وقت تمام ہو چکا اور گفتگو جو اہم ترین نتائج عرض کرنا تھے کل وہیں سے بات شروع کریں، لیکن یہ مشکل مراحل طے کرنا ناگزیر تھے. اسلام رضی اللہ قرار پایا، ان 14 کی ولایت سے دین رضی اللہ قرار پایا. معیار رضی اللہ ان 14 کی ولایت، اور معیار رضی اللہ وہ ضحیٰ جسے اللہ نے شمس ذات ختمی مرتبت اور باقی 12 ائمہ کے درمیان رکھا ہے. کیوں ضحیٰ کو پروردگار نے ختمی مرتبت اور باقی 12 کے درمیان رکھا؟ اس لیے کہ محور ذات فاطمہ ہے، عرش پر بھی محور ذات فاطمہ ہے، فرش پر بھی محور ذات فاطمہ ہے، وجہ تعارف ذات فاطمہ ہے. فاطمہ زہرا معیار ولایت، فاطمہ زہرا معیار روح ہستی، فاطمہ زہرا معیار رضی اللہ. کیا فرم بس عجیب بات ہے، اگرچہ وقت ختم ہوا لیکن یہ آخری جملہ کیوں پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها. اب مسئلے کی اہمیت کو درک کیجیے، سادہ بات نہیں ہے. غدیر اور سیدہ کا اس کائنات میں بھیجا جانا یہ کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. آئیں مسلمان غور کریں، سوچیں، انسان کی تخلیق اور اس کائنات کے بنائے جانے کے مقصد کو سمجھیں گے تو غدیر بھی سمجھ میں آئے گی، اور جب غدیر سمجھ میں آئے گی تو سیدہ کا اس کائنات میں بھیجا جانا سمجھ میں آئے گا. پھر سیدہ کی عزت کا راز سمجھ میں آئے گا، سیدہ کے شرف کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ کیوں پیغمبر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. امام حاکم نشاپوری متوفہ 405 ہجری، انہوں نے مستدرک علی صحیحین میں اس حدیث کو تحریر کیا. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها. اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. عجیب ہے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں. محور توحید کو قرار نہیں دیا گیا، محور فاطمہ زہرا کو قرار دیا گیا. یہ عجیب ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، یہ بھی بہت بڑی بات تھی. اس سے بھی کم سے کم فاطمہ زہرا کی عصمت ثابت ہوتی ہے، معصوم ہونا. لیکن نہ، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. یعنی جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. یہ نہیں کہا کہ جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی، نہ، جس سے خدا ناراض اس سے فاطمہ ناراض نہیں. توحید کو محور قرار نہیں دیا گیا، فاطمہ کو. یہ پیغمبر فرما رہے. اور امام حاکم نشاپوری جیسے عظیم محدث نے اس حدیث کو بیان کیا، جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. آپ کی مرضی، جسے جی چاہے رضی اللہ قرار دیں اور فہرستیں بڑھاتے جائیں، لیکن پیغمبر اسلام دنیا سے جانے سے پہلے معیار رضی اللہ بیان کر کے جا رہے ہیں کہ کون رضی اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے. معیار رضایت خدا فاطمہ زہرا، جس سے فاطمہ راضی چلی گئی وہ رضی اللہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن اگر کسی سے فاطمہ ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی وہ کبھی رضی اللہ تو نہیں بن سکتا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. کیوں سلام کا جواب نہیں دیا؟ وقت نہیں کہ میں اس طرف اشارہ کر سکوں. فاطمہ زہرا کی حرمت، آپ کا شرف، آپ کا مقام. میں پیغمبر اکرام اسلام کی زندگی کے وہ آخری 1.5 برس
بالخصوص آپ کی زندگی کے وہ 70 دن غدیر کے بعد کے، اور وہ آخری ہفتہ، اور وہ 4 دن، اور پیغمبر کی رحلت کے بعد کے ایام. میری خواہش تھی آج میں کچھ مراحل طے کرتا، لیکن شرمندہ ہوں. یہ باتیں ضروری تھیں جن سے آپ کو گزارنا میں نے لازم سمجھا. اگرچہ مشکل تھی لیکن ایک مرحلہ طے ہوا. اور کل ہم تاریخی زاویے سے شہادت رسول سے شہادت بطول تک کا سفر طے کریں. لیکن پیغمبر سب دیکھ رہے تھے، جبکہ خود آپ کو زہر ملا گیا. اگر آپ کو زہر خیبر کے مقام پہ دیا گیا تو جس صحابی نے کھانا کھایا تھا اس کی موت تو اسی وقت ہوگی. اگر پیغمبر کی رحلت شہادت بھی زہر سے ہونی ہوتی جو خیبر میں دیا، پیغمبر تو لقمہ لے کے گئے لیکن فوراً وہی آئے ہو، پیغمبر نے اسے نگلا نہیں، اگل دیا. اور اس کے بعد 4 سال مسلسل زندہ رہے. اور پھر جو معراج کے دن جب پیغمبر گرامی اسلام پہ نقاہت تاری اور 2 خواتین آگے بڑھ رہی اور برابر دوا منتقل کرنا چاہ رہی، اور پیغمبر بار بار ہاتھ سے، اب پڑھیں یہ چھوٹی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے، اور نیچے تفسیر یہ لکھی گئی اور جو توجیہ کی گئی، کیونکہ بیماری میں انسان دوا سے کراہت کرتا ہے اس لیے پیغمبر بار بار پیچھے کر رہے تھے. تو اگر پیغمبر روک رہے تھے تو کیوں دی جا رہی ہے دوائی؟ کہ مریض دوا نہیں لینا چاہتا، اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو زبردستی اس لیے دوا دی گئی. جب زبردستی دوا دی گئی تو اسی بخاری میں لکھا ہے جب پیغمبر کو افاقہ ہوا اٹھے تو جتنے افراد موجود تھے کیا فرمایا؟ یہ صحیح بخاری ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ یہاں پر موجود جتنے بھی افراد ہیں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کے علاوہ باقی سب یہ دوا پیئیں. جا کے دیکھیے صحیح بخاری میں کیا کسی ایک فرد نے بھی دوا پی؟ کسی خاتون نے؟ اگر بے ضرر ہے دوا ہے تو پی لیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. صرف بطول کو شہید نہیں کیا گیا، رسول اسلام کو بھی شہید کیا گیا. اور رسول اسلام دیکھ رہے ہیں کہ میری شہادت کے فوراً بعد کیا ہونے جا رہا ہے. پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا ہے، مشکل سے فضل بن عباس بن عبد المطلب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مولا متقیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اور جمعرات کے دن جب طبیعت منقلب ہو رہی، پیغمبر اسلام نے فرمایا مہاجرین کو بلاؤ، انصار کو بلاؤ، میں نے ان سے چند ضروری باتیں کریں. سب کو بلایا گیا، نام لیے پیغمبر نے، فلاں فلاں کو بلاؤ. سب اکٹھے ہوئے. کہاں؟ پیغمبر نے کہاں بلایا؟ علی اور بطول کے دروازے پر. اور سورہ نور کی 36 نمبر آیت کی تلاوت کی. اور کسی شخص نے بڑھ کے پوچھا یہ گھر جو قرآن میں خدا بیان فرما رہا ہے یہ انبیاء کے گھر ہیں؟ فرمایا ہاں. کہ یہ جو سامنے گھر ہے علی اور بطول کا، یہ کس نے پوچھا؟ جا کے پڑھیے حدیث کی کتب میں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے، فرمایا یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. پھر یہ اس حدیث کو امام موسیٰ کاظم بیان فرماتے کہ پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا، مہاجرین سے، انصار سے، اے میرے صحابہ، اے لوگو، اس گھر میں علی رہتے، اس گھر میں فاطمہ رہتی، اس گھر میں حسن رہتے، اس گھر میں حسین رہتے. علی راز خدا، فاطمہ راز خدا، حسن راز خدا، حسین راز خدا. اور فرمایا جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے یہ گھر حجاب خدا. پھر فرمایا خبردار خیال رکھنا حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے اپنی زانوں پر ماتم کرنا شروع کیا اور فرمایا اللہ کی قسم حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کیا گیا. کیا ہوا؟ 3 دن تک ختمی مرتبہ تدفین نہیں ہوئی ہے. پیر کے دن رحلت ہوئی، پیر کا دن گزر گیا، رات آئی، منگل کا دن گزرا، منگل کی رات، بدھ کا دن، بدھ کی رات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی سحر میں پیغمبر کی تدفین ہوئی. اور پھر جمعرات کے دن کیا ہوا؟ ابھی پیغمبر کی تدفین ہوئی ہے اور دوسری جانب کچھ افراد ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، تلواریں اٹھائے، فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں. شاید تعزیت کے لیے آ رہے ہوں. یہ انوکھا طریقہ تعزیت کا تاریخ بشر میں پہلی مرتبہ دیکھا جا رہا ہے. اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں کہ صاحب الہجوم علی بیت فاطمہ میں سید عبد الزہرا نے لکھا کہ اہل مدینہ کئی مہینے تک بعد میں ان لکڑیوں پر کھانا بناتے رہے. اتنی بڑی مقدار میں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. 50 افراد، یہ قبیلہ بنو اسلم کے 750 افراد جن سے متعلق میں کل اشارہ کروں گا. بنو ہاشم کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے. گستاخ جمع تھے. اس دروازے پر
जहां पैगंबर दुरूद और सलाम पढ़ा करते थे, जहां आयत ततहीर की तिलावत करते थे। और ये जो सूरह शम्स में कहा गया इज़म बासा अशकाहा, फिर सबसे बड़ा शकी आगे बढ़ा, कायनात का सबसे बड़ा बदबख्त आगे बढ़ा। कुल फुस्सिका, जा आगे बढ़, दरे फातिमा पर दस्तक दे। इसने दस्तक दी, अली उठे दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन इससे पहले कि अली दरवाजे की तरफ बढ़ते नबी ज़ादी ने दस्ते अदब जोड़ दिए। कहा का अली, जब तक मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा जिंदा रहे कभी खुद मेरे बाबा ने तलवार नहीं उठाई, हमेशा आपने मेरे बाबा का दिफा किया। क्यों? इसी के उस वक्त रुए जमीन पर हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे, और अली अब रुए जमीन पर हुज्जत खुदा आप हैं, इसलिए आप खुद अपने हक में तलवार नहीं उठाएंगे। आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। अली पीछे हटे, नबी ज़ादी दरवाजे की तरफ बढ़ी और एक मर्तबा फरमाया, खबर है जिस दरवाजे पर आवाजें बुलंद कर रहे हो ये कौन सा दरवाजा है? किसी ने कहा जल्दी से अली को बाहर भेजे वरना हम इस दरवाजे को आग लगाएंगे। फरमाया, उस दरवाजे को आग लगाओगे जिस घर में तुम्हारे नबी की बेटी रहती? किसी गुस्ताख ने कहा रहती है तो रहती रहे, अगर अली को नहीं भेजेंगे हम आग लगाएंगे। ये सैकड़ों मर्तबा ये मसाइब पढ़ चुका हूं, लेकिन जब भी ये मसाइब पढ़ता हूं, ये रिवायत पढ़ता हूं, वही कैफियत देखता हूं। ये कयामत के मराहिल है। एक मर्तबा किसी शख्स ने आवाज बुलंद की, कयामत तक गिरिया किया जाए इस एक जुमले पर तो कम। आवाज बुलंद की, आगे बढ़ो, दरे फातिमा को आग लगाओ। आग लगी, दरवाजा जलने लगा, लेकिन ये गुस्ताख गुस्से में इतने बिफरे हुए थे कि जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू की। थोड़ी देर के बाद दरवाजा गिरा। मैं पूछता हूं अहले मुल्तान, दिलों पे हाथ रख के बताओ, ये दरवाजा जमीन पर गिरा? जमीन पर गिरा? एकाश जमीन पर गिरा होता, लेकिन इमाम जमाना फरमाते हैं, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी दादी फातिमा ज़हरा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी। 50 में से 11 अफराद, जिनमें अबू हुजैफा का गुलाम सालिम भी मौजूद है, अबू उबैदा जर्राह भी मौजूद है, खालिद इब्ने वलीद भी मौजूद है, अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्की भी मौजूद है। ये 11 अफराद एक शख्स की सरपरस्ती में अंदर दाखिल हुए, और इन 11 में से मुगीरा बिन शौबा वो शख्स था कि जो दरे फातिमा पर खड़े होकर देर तक अपनी लातें इस्तेमाल कर रहा था। और एक मर्तबा सैयदा की आवाज बुलंद हुई, फिजा मेरी मदद को आओ, मेरी पसलियां टूट चुकी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ऐसे में वो शख्स कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबासा अशक़ाहा, वो शख्स आगे बढ़ा, आगे बढ़कर कोशिश की किसी तरह से अली के गुलूए अतहर में रस्सी डाले। जानता है आज फातेह खैबर तलवार नहीं उठाएंगे, इसलिए जब आगे बढ़ा, कोशिश की, इसी असना में सैयदा ज़हरा इस हालत में उठी, चलते हुए आगे बढ़ी, उस शख्स और अली के दरमियान हाइल हुई और कहा, मेरी जिंदगी में तू कभी अली तक नहीं पहुंच पाएगा। सुनेंगे? एक मर्तबा उस शख्स ने कहा, नबी ज़ादी दरमियान से हट जाइए वरना मैं ऐसा जुल्म करूंगा, आप हटने पर मजबूर हो जाएंगे। फरमाया, कयामत तक नहीं हटूंगी, आप मुझे मुआफ कीजिएगा। साहिबे मफातिहुल जिनान शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा, इस शख्स ने एक मर्तबा दायां हाथ फिजा में बुलंद किया, फिर पूरी ताकत से एक ऐसा तमाचा नबी ज़ादी के रुखसार पर मारा। फातिमा ज़हरा जमीन पर गिरी। शेख अब्बास कुम्मी कहते, सैयदा ने दायां हाथ रुखसार पर रखा, सिर्फ रुखसार जख्मी नहीं हुआ, बीबी के हाथ से भी खून जारी हुआ। अली के गुलूए अतहर में रस्सी डाली गई। जख्मी फातिमा टूटी हुई पसलियों के हमरा इस हाल में अली के दामन में हाथ डाला, कहा, मैं वली खुदा को ऐसे तो नहीं ले जाने दूंगी। बस आखिरी जुमला, इस सारे वाकये में वो पहला शख्स इन अफराद में शामिल नहीं था, बाहर था। जब उसकी दूसरे से मुलाकात हुई, उसने पूछा, मैंने सुना है तुमने नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाई। कहां आग लगाई? कहा, मैंने सुना है नबी ज़ादी ने बड़ी मुकाबमत दिखाई। कहा, बड़ी मुकाबमत दिखाई? कहा, मैंने सुना है नबी ज़ादी अली का दामन नहीं छोड़ रही थी।
کہا نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا, بتا کیسے چھڑوایا. کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی, علی کو گھر سے دربار کی طرف لے جانے لگے, فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے سوچا خاتون ہے, زخمی ہے, کمزور ہے, اگر زور سے کھینچیں گے فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے, نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی, کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا. کہ بس چھڑوا لیا. کہ میں سننا چاہتا ہوں کیسے چھڑوایا. کہ میں نے سمجھ لیا. نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہا ایک مرتبہ میں نے داہنے دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, میرے قریب کنفوس کھڑا تھا, اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا, میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا